اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے اپنا اگلا سبق انشاءاللہ، جو کہ ہے آیت نمبر 26۔ آیت نمبر 26 یہ ادھر سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، نہیں وہ شرم کرتا، بے شک اللہ نہیں شرم کرتا، ان یضربا، ان یہ کہ یضربا بیان کرے، بے شک اللہ نہیں شرماتا یہ کہ بیان کرے، مثلاً مثال، ما جو، بعودتاً مچھر کی، ساتھ مچھر کے، فما پس جو، فوقہ اوپر سے، فوقیت جس طرح ہم کہتے ہیں نا، ایک کو دوسرے پر فوقیت دینا، فوقہ بلند، اس سے اوپر، ہا اس سے، تو آگے یہ ہے ما بعودتاً فما فوقہا، ایک مچھر کی یا اس سے بھی بلند کے، یا اس سے بھی بڑھ کر، فوقہ کے لیے ادھر ہم بڑھ کر یوز کریں گے، استعمال کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ سبحانہ نہیں شرماتا یہ کہ بیان کرے ایک مثال مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقَّ، بے شک یہ حق ہے، سچ ہے، مِن رَبِّهِم، میرے رب کی طرف سے، ہم اپنے ان کے رب سے، تو ہم کے لیے ہم اپنے رب کی طرف سے استعمال کریں گے۔ تو جو ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، پس وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ سچ ہے میرے رب کی طرف سے، کیونکہ رب جو کرتا ہے، جو اللہ نے یہ پوری دنیا بنائی ہے، پوری کائنات بنائی ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ تو وہ جو اگر ایک مچھر کی مثال پیش کرے تو اس میں بھی بڑی کوئی بات ہوگی۔ ایک مچھر کی مثال لے لو کہ اللہ نے جب اس کو پیدا کیا ہے تو وہ ایک چھوٹا سا مچھر، اور اس میں کتنی کارکردگی کہ وہ اڑتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، ریپروڈکشن بھی کرتا ہے، سارا کچھ اس کے سسٹم ایسے ہیں جیسے ایک بڑے کریچر کے ہوتے ہیں، انسان کے اور بڑے کریچر جو ہوتے ہیں۔ تو ایک مچھر، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کریچر اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی چھوٹے جیسے بیکٹیریا، وائرس وغیرہ، جو چھوٹے جو نظر بھی نہیں آتے، اس میں بھی جان ہوتی ہے، اللہ نے اس میں بھی جان دی ہے۔ اور تو اس پر جو ہے، جو ایمان والے ہیں وہ تو اس پر یقین کرتے ہیں، چونکہ ان کو یقین ہے، ایمان ہے اپنے اللہ پر، وہ ایمان لائے ہیں کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے۔ جب اس نے اتنی بڑی کائنات پیدا کی ہے، ایک انسان کو پیدا کیا، انسان کو مار کے دوبارہ بھی زندہ کرے گا، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ جو مچھر کی مثال ہے، اس میں بھی یہ بھی بڑی بات ہوگی اس میں جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ جو کافر لوگ ہیں، اور وہ جو
لوگ کافر، اور وہ جو کافر لوگ ہیں فیقولون پس وہ کہتے ہیں، پس وہ قولون کہتے ہیں، ماذا کیا اراد اللہ ارادہ ہے اللہ کا، کیا ارادہ ہے اللہ کا، بہذا مثلاً بے ساتھ ہذا یہ مثلاً مثال، کیا ارادہ ہے اللہ کا اس مثال سے، یعنی تحقیق کر کے پوچھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور ہنستے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے سے کہتا ہے یضل بہ کثیرا، وہ گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے بہتوں کو، بہت لوگوں کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور وہ ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے بہت لوگوں کو. یعنی جو حق ماننے والے ہیں وہ تو جان جاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، اللہ سچ بتاتا ہے، اور اس سے ان کو اور بھی ہدایت مل جاتی ہے، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے کہ ایسی مثالیں سن کے تو ان کو اور یقین ہو جاتا ہے. اور جو کافر لوگ ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ مزید مذاق اڑا کے گمراہ ہو جاتے ہیں. وَمَا يُضْوِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، وما اور نہیں، يُضْوِلُّ وہ گمراہ کرتا، بھی ساتھ اس کے، اللہ مگر، الفاسقین فاسق لوگ، یعنی اس سے کوئی گمراہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، مگر وہ جو فاسق لوگ ہیں وہ خود ہی اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اور سب کچھ سن دیکھ کے بھی تو جو ہے اس پر عمل نہیں کرتے. فاسقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہے کہ یہ سچ ہے لیکن عمل نہیں کرتے. اور منافقین جو ہے وہ تو مانتے ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں کرتے، اوپر سے اپنے فائدے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے راز فاش کرتے ہیں. اگلی آیت ہے الذین ینقضون عہد اللہ، اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ کے، ینقضون توڑتے ہیں، الذین لوگ عہد اللہ کا، من بعد اس کے، میثاقہ کہ عہد کیا تھا، پکا عہد کیا تھا اللہ کے ساتھ، میثاق کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، اور پھر وہ توڑ دیتے ہیں اس عہد کو. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهِ، اور توڑتے ہیں اس کو جس کا حکم دیا اللہ نے. وَيَقْطَعُونَ بھی توڑنے کے لیے کا میننگ ہے توڑنا، اور ما جو، امرا حکم، اللہ نے، اور توڑتے ہیں اس کو جس کا حکم اللہ نے دیا تھا، بھی ان یوصلا یہ کہ ملانا، اس کا ملانا، یعنی اس کے ساتھ ملانا. اب آگے میں بتاتی ہوں اس کی تفسیر کیا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد اور یفسدون فساد پھیلاتے ہیں، فی الارض زمین میں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهِ بِهِ أَن يُوصَلَ، اس کا میننگ ہے کہ توڑتے ہیں اللہ کے حکم کو جس کو اللہ نے ملانے کو کہا ہے. یعنی کیا، وہ توڑتے ہیں قطع رحمی، وہ قطع رحمی کرتے ہیں، اور جو ہے رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم کرتے ہیں، اور وہ جو ہے پیغمبر اور واعظین اور صالحین اور نماز، ان سب چیزوں سے اعراض کرتے ہیں. تو جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اس کو توڑتے ہیں، یعنی اس سے انکار کرتے ہیں، اور فساد پھیلاتے ہیں ملک میں یا زمین میں یا ملک میں. یعنی جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو وہ فساد اس طرح پھیلاتے ہیں کہ
مسلمانوں کے راز فاش کرتے ہیں اور بعض صحابہ کرام کی عیبوں کو نکال کے اور دوسرے لوگوں کو جو ہے بتاتے ہیں تاکہ جو ہے اور لوگوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ اسلام سے جو ہے وہ نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے راز فاش کر کے کفار کو اور دوسرے مذاہب والے لوگوں کو جو ہے اکساتے ہیں کہ وہ لڑائی کریں مسلمانوں سے. تو اس طرح کے کام کرتے ہیں تو اس کو فساد کہتے ہیں. اللہ نے اسی کو فساد کہا ہے کہ یہ لوگ اس طرح جو کرتے ہیں تو وہ فساد بھی کرتے ہیں. اور اولئک ھم الخاسرون، وہی تو لوگ ہیں خسارے میں، یہی لوگ خسارے میں ہیں جو منافقت کرتے ہیں، جو فاسقین ہیں، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب ایک بندہ ایمان لاتا ہے تو ان ساری باتوں پر عہد ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو نہیں توڑیں گے. یعنی اللہ کا عہد کیا ہے؟ رشتہ داروں سے بھی اچھا تعلق رکھنا، پیغمبروں کی پیروی کرنا، پیغمبروں کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کی پیروی کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجے ہیں اس قرآن مجید میں اس پر عمل کرنا. یہ سارا کچھ اگر اس پر عمل نہیں کریں گے، آخرت پر ایمان لانا، یہ سارے اس میں سے کسی ایک چیز، فرشتوں پر ایمان لانا، کسی ایک چیز پر بھی ایمان نہیں لائیں گے تو وہ جو ہے وہ مسلم کہلائیں گے ہی نہیں. اور وہ اس جو ہے زمین میں ملک میں فساد پھیلانے کے لیے جو ہے مختلف قسم کے اپنے شرارتیں کرتے ہیں. تو وہی لوگ جو ہے وہی آخرت میں خسارے میں ہیں. اللہ ہمیں بچائے ایسے خسارے سے، اللہ ہمیں اپنے نیک راستے پر چلائے، اس راستے پر جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے، اور اس سے بچائے جو راستہ اللہ کو پسند نہیں ہے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم.